yesterday in Pakistan I'm talking about. India to, you know better. But Pakistan में इसका इसलिए बड़ा impact हुआ क्योंकि पाकिस्तान की एक consensus develop हो गया यहाँ. इसको कोई please confuse ना करे कोई desperation for peace. It's just a consensus where a country, people of a country across the board, where they reach a point where they realize that the only way forward is peace and mending your relations. اور ہمارے ملک میں یہ کنسنسس مجھے ڈیٹ یاد ہو تو وہ جب تھا ایک انڈین پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد فیس ٹو فیس دونوں فوجیں آ گئی تھیں تو لوگوں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ ایک دو نیوکلیر آرم ممالک وہ اگر اس طرح کی کانفرنٹیشن میں جاتے ہیں تو کوئی حادثہ بھی ایک ادھر لے جاتا ہے جدھر دونوں ملک ہار جاتے ہیں بیکاز یہ جو کسی کا خیال ہے اور یہ بڑے اسٹوپڈ لوگوں کا خیال ہے دنیا کی تاریخ میں ایسے اسٹوپڈ لوگ آئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ نیوکلیر جنگ جیت سکتے ہیں اور وہ پھر برنکسمین شپ میں چلے جاتے ہیں تو ہماری طرح کوئی بھی عقل والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ دو نیوکلیر آرم ممالک کے اندر یہ کانفرنٹیشن کوئی بھی حادثے کی وجہ سے ایک ایسا سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں جب سب ہار جاتے ہیں برے صغیر میں. تو اس کے بعد پھر پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں لوگوں کو ہندوستان کی ٹیم آئی اور میں ان دنوں میں وہ ٹی وی کے اوپر میچ انالیسس کر رہا تھا سدھو کے ساتھ which was a great experience. تو ادھر میں نے ریئلائز کیا کہ پبلک ہیڈ چینجڈ. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو لوزنگ ٹو انڈیا واز ناٹ این آپشن. خوف ہوتا تھا کہ ہار نہ جائیں کیونکہ اتنا پبلک کا پریشر ہوتا تھا اور مجھے یاد ہے وہاں پاکستان ہارا آئی تھنک دس وڈ بی 2004 سم ٹائم دین. یہ کہ لوگ انڈیا کو مبارک دے رہے ہیں کانگریچولیٹ کر رہے ہیں اور پھر پبلک کے اندر بھی ایک بہت چینج تھا. تو اگر میں واٹر شیڈ کہوں تو وہ تھا اور اس کے بعد انفارچونیٹلی ممبئی ہوا اور وی جسٹ کیم بیک ٹو اسکوائر ون انفارچونیٹلی. لیکن یہ جو امن کی یہ دونوں سب کانٹیننٹ کے لیے بری ہے تو اس لیے پاکستان میں تو بڑا اپریشیٹ ہوا کل. اب ہندوستان کا آپ بتا سکتے ہیں. How do you see the Indian response so far? I haven't been following because we have today 100 days function جدھر ہم اپنی پارٹی کو بتا رہے ہیں کہ 100 دنوں میں ہم نے کیا کیا تو اور ویسے بھی there's so much going on in Pakistan so I don't know what the response in India has been but جو انڈیا میں جانتا ہوں majority would really have appreciated it. A minority might feel threatened by it. I don't know. Since you said you haven't followed the Indian response, the Indian government was disappointed at your referencing of Kashmir that may have been brought to your notice. That was one question, how you react to that. And the other was if you could shed some light on how this happened. Kyunki 3 mahine pehle tak to ek bilkul sa cold freeze tha, foreign ministers ki jo meeting honi thi New York mein wo bhi nahi hui. To ekdam se, did it start with Sidhu meeting General Bajwa or was there any spade work before? To ye dono sawal the. دیکھیں کشمیر کی بات اگر نہ کرو تو پھر تو کوئی کانفرنس تھی اور اس سے پہلے بھی میں گیا. منموہن سنگھ پرائم منسٹر تھے اور مجھے یاد ہے منموہن سنگھ وہاں کہہ رہے تھے ایز پرائم منسٹر کہ یہ جو conflict in Kashmir is keeping India back from progress. میں نے اپنے خود کانوں سے سنا ہے. تو آپ کے پرائم منسٹر بھی وہی بات کر رہے تھے میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اگر ہم کشمیر کو ریزالو کر لیں اور میرا یہ ایمان ہے کہ there is nothing impossible.
I feel that everything is possible. If you are determined enough, you can do anything. تو میں اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہم فیصلہ کر لیں یہاں دونوں ملک کی لیڈرشپ کہ ہم نے یہ ریزالو کرنا ہے, یہ ہو جائے گا ریزالو. اس کا everything has a solution. So I was talking in that context کہ it is keeping that issue is keeping us from moving forward. اور جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کشمیر ریلیٹڈ ہوتا ہے اور we are back to square one. That's all. So your second point was what has happened. کچھ بھی نہیں برکھا, میں تو پہلی تقریر میں نے کہا کہ آپ ایک قدم ہماری طرف آئے, ہم دو آتے ہیں. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, بٹ آئی گاٹ سچ اے بیڈ رسپانس کہیں انڈیا سے, اتنا برا رسپانس آیا. انہوں نے میٹنگ بھی کینسل کر دی نیو یارک میں, اینڈ اٹ ریئلی سرپرائز می بیکاز وائی وڈ اینی ون بی اسکیئر آف ڈائلاگ. اور یہ پری کنڈیشن ڈائلاگ پہ بھی ڈالنے کے لیے کہ یہ کرو گے تو ڈائلاگ کرے گا, یہ تو ایز ایف کہ دیر از نو انٹینشن فار پیس آلموسٹ. اور ہم نے پھر بھی فیصلہ کیا کہ اچھا ہندوستان کے الیکشنز آ رہے ہیں, الیکشنز کے امپیریٹیوز ہیں, ووٹ کیچر کئی حلقوں کے اندر ہوگا, اینٹیگونزم ٹو پاکستان. تو ہم پھر آرام سے آپ کی الیکشن کی انتظار کر رہے ہیں, اپریل کے بعد بات آگے چلے گی. لیکن یہ تو تب سے بات شروع ہو گئی تھی جب میری جو اوتھ ٹیکنگ تھی, تب سے ہی بات شروع ہو گئی تھی کہ ہم یہ کوریڈور کھولیں, کیونکہ بڑی سکھ کمیونٹی سے بڑی ڈیمانڈ ہے. اور نو بٹ آلسو ادر people from the Sikh community have approached us. اور وہ پاکستان کو پاکستانیوں کو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آسان چیز یہ ہے کہ پاکستانیوں مسلمان کے لیے جو مدینہ ہے اور روضہ رسول ہے, وہ ہمارے لیے اگر ان کو میں نے ایکسپلین کرنا تھا کہ بڑی خوشی تھی لوگوں میں. تو ایکسپلین آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمان اگر 4 کلومیٹر دور ہو روضہ رسول مدینہ کا اور وہ نہ جا سکے اور پھر اس کو موقع ملے, تو وہ اس طرح کا رسپانس تھا اور یہ بڑا اچھا ہوا. میں تو وی آر ویری ہیپی. جی Raj Chengappa from India Today magazine. Even after the Kartarpur ceremony, the Indian government's response with regard to talks was put an end to terror and we are willing to talk, otherwise we're not. Now, one of the things this comes out of is a lack of trust between the two countries in the past, and you talked of yesterday not having a blame game. What is it as the new Prime Minister of Pakistan that you could send signals in terms of terror? If you recall, General Musharraf in 2004, you had mentioned an election was there. He made a categorical assertion that Pakistan's territory will not be used for terror by terror groups against other countries. So what is the kind of signals that you could send that could assure India, not only with the 2611 perpetrators, that they're doing things quickly, I mean Pakistan government will facilitate quickly, as well as to ensure that, would you give a categorical assurance that Pakistan's territory will not be used to carry out terror attacks? I've said this before and I'll say it again, that it is not in Pakistan's interest to have our territory used for terrorism outside our country. ہمیں blame کیا گیا